احباب دی وقار، کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ غور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی جوانی کی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر آج ہم کسی سے کہیں کہ بھائیو آؤ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گر جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، رب ذوالجلال کی عبادت کرو، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آگے سے کہتے ہیں بھائی ہمارے 2 سال رہ گئے ہیں، جب ہماری ریٹائرمنٹ ہوگی اس کے بعد ہمیں پیسے ملیں گے، ہم جو ہے حج پر جائیں گے، واپس آ کر رب ذوالجلال کی عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، پھر ہم ہوں گے یا مسجد ہوگی، بس صرف 2 سال رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہی کرنا ہے۔ ارے بھائیو، ارے میرے دوستو، دیکھو یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جس کو یہ بھی خبر نہیں کہ میرا سانس جو اندر گیا ہے وہ باہر واپس بھی آ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو اپنے سانس کا بھی مالک نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ نہ وہ 2 سال رہے، نہ وہ حج رہا، نہ وہ ریٹائرمنٹ رہی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو گھر سے نکلتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے واپس گھر جانا ہے یا نہیں۔ ارے بھائیو آ جاؤ، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ و استغفار کرو۔ میں قربان جاؤں، حضور سیدی و مرشدی حضور داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر آپ ایک روایت لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول کر لی گئی، جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اور ساتھ میں ایک اور صوفی بزرگ ہیں، آپ ان کا قول لے کر آئے ہیں۔ وہ صوفی بزرگ کہتے ہیں یہ نہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، ارے بھائیو بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قبول کر لیا، یا اللہ نے جس کو قبول کرنا تھا، یا اللہ نے جس کو بخشنا تھا، اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ آگے دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسے معاف کر دیا تھا تو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ارے بھائیو آ جاؤ، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ احباب دی وقار، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔